اب آپ کے سامنے سبتے نقبی صاحب آپ سے الکوٹ وہ خطاب فرمائیں گے. حوصلہ افزائی آپ کی ساتھ ساتھ جو بیٹھے حوصلہ افزائی کیجیے گا. بڑی مہربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. سب مل کے صلوات پڑھنے، بلند تر صلوات. عزاداری کی قبولیت کے لیے، ماتمداری کی قبولیت کے لیے، مقصد عزاداری کی ترویج اور تبلیغ کے لیے، ظہور امام میں تاجیل کے لیے، بیمار مومنین کی شفا کے لیے بلند تر صلوات. وہ تمام عزاداران جو ان مجالس میں شامل ہوتے ہیں، کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، جو راستے میں سبیلیں لگا کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. صلوات. الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزہ واقتدر علی الاشیاء بالقدرہ تجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال. والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات. پروردگار آپ کی عبادت قبول فرمائے اور آپ کو عزاداران امام حسین علیہ السلام میں شمار فرمائے. میں نے محسن انسانیت، شرف انسانیت، ضامن بقائے اقدار آدمیت و انسانیت، امام علی مقام، امام انس و جان حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرآن مقدس کی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے.
اس آیہ معافی ہدایہ میں خالق کون مقام مالک ارض و سما رازق انسان حیواں مالک روح جسم مٹی سے طے کرے انسان خلق کرنے والا، ہر آواز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، بادشاہ کو فقیر بنانے والا، محتاج کو تخت شاہی پہ بٹھانے والا، اور محمد و اہل بیت محمد کی محبت میں کلمہ کن کہہ کر اس عظیم کائنات کو عدم سے وجود کا لباس پہنانے والا، یتیم عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنانے والا، مصیبت میں مشیت کے جلوے دکھانے والا، نور کو ظہور اور ظہور کو طور پر لا کر اپنی ملاقاتوں کے شرف عطا کرنے والا، وسوسوں کو دلوں سے نکال کر ایمان اور یقین کی دولتیں عطا کرنے والا، تسبیح و تقدیس پر فخر کرنے والے ملائکہ کو لا عالم و ما لا تعلمون کہہ کر علم اور تقوی کو فضیلت کا معیار قرار اپنے فرما بردار بندوں کی تعریف ان کے دشمنوں کی زبانوں پر جاری کرانے والا، ہزاروں بے گناہ بچوں کے قاتل فرعون کے گھر موسیٰ جیسے بچے کو پال کر فرعون کی دائمی سزا کا انتظام کرنے والا، اعلان کر رہا ہے، چلے ایک اور جملہ کہہ دوں، وہ پروردگار جو خوف اور شوق کی عبادت کرنے والوں میں سے کچھ ایسے عبادت گزار متعارف کرانے والا جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے ما عبدتک خوف من نارک ولا طمع من جنتک بل وجدتک اہل للعبادت فعبدتک، پالنے والے علی نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے نہ جنت کے لالچ میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہے، بلکہ علی کی پیشانی صرف اور صرف اس لیے تیرے سامنے جھکتی ہے کہ بس تو ہی لائق عبادت، بس تو ہی لائق بندگی ہے، تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس کے سامنے علی جیسا انسان سر جھکا سکے۔ خوف کی عبادت اور شوق کا سجدہ کرنے والوں میں کچھ ایسے عبادت گزار متعارف کرانے والا جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کفا بی فخرا ان تکون علی ربا وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، یہ بات علی کے لیے باعث فخر ہے کہ تو علی کا رب ہے، اور یہ بات علی کے لیے باعث عزت ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اب سارے مل کے بولیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اور ذرا اچھے انداز سے آپ کی سماعتوں تک حسینیت پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ یا رسول اللہ حیدری یا صلوات اللہم صلی علی محمد بس جس سے کو صلوات آتی ہے نا سارے مل کے بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یہ صلوات بہت بڑی عبادت ہے، اس میں اللہ شریک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم اسلام نے، ہمارے آقا نے، ہمارے نبیوں کے نبی کے سردار نے، حسنین کے نانا نے، کائنات کے سب سے بڑے انسان نے، سید ابرار، احمد مختار، حبیب غفار، محبوب ستار، شافع یوم قرار، صدر انجمن لیل و نہار، سرور عالم، مونس آدم، قبلہ عالم، فخر دو عالم، خیر مجسم، وارث زمزم، منشأ کائنات، مقصود کائنات، منبع فیضان، افضل الصلوات، اکمل التحیات، خلاصہ موجودات، صاحب آیات و صاحب معجزات، باعث تخلیق کائنات، جامع صفات اصل کائنات، صاحب التاج والمراج والمحشر، صاحب جود و سخا، وجہ باران کرم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، کاف البرا، خواجہ دوسرا، ابر لطف عطا، محرم اسرار ہرا، شمع غار ہرا، حسن صبر و رضا، بے غرض بے ریا باصفا پارسا مصطفیٰ، صاحب سدرۃ المنتہا،
रौनक मिंबर नबूवत, सर चश्मे इल्म व हिकमत, मालिक कौसर जन्नत, सुल्तान दीन व मिल्लत, इंतहाए कमाल, मुंतहाए जमाल, मंबा खूबो कमाल, टूटे दिलों का सहारा, आशिकों के दिलों का करार, हमद में नूह, रहबर खिज़र, रहबर मूसा, हादी ईसा, हामिल कुरान, बातिन कुरान, सादिकुल बयान, खतीबुन नबिय्यीन, सय्यदुत तय्यबीन, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, दाने सुबुल, मौला कुल, खत्म रसूल, सैयद सकलैन, नबील हरमैन, जद्दिल हसन वल हुसैन। सरकार दो आलम ने पूछा शहद की मक्खी से कि ये तो अर्क जो लेके आती है ये कड़वा होता है, ये मीठा कैसे हो जाता है, ये शहद कैसे बन जाता है? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये बड़ा आसान फार्मूला है, हम उसको लेके आते हैं वो कड़वा होता है, उसको छत्ते पर मुंतकिल करने से पहले आप और आपकी आल पे दरूद पढ़ लेती हैं, अल्लाह उसको मीठा कर देता है। मिलके सलवात पढ़े, बुलंद सलवात पढ़िएगा। तो मैंने आपके सामने सरकार को खराज तहसीन पेश करने के लिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम हर वो काम करते हैं जिसका अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया। सरकार दो आलम ने जिनके अलकाबात मैंने आपके सामने पढ़े, हम अगर किसी का एहतराम करते हैं तो सरकार की वजह से, चूंकि ये जो चौक की मजालस होती है ना, इसमें सिर्फ तशय्यो से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं होते, अहले सुन्नत हमारे भाई भी आए होते हैं, और यहाँ हमें अपना मौक़िफ़ पेश करना होता है कि हुसैनियत कहते किसे। अब सारे मिल के बोले तो मैं बात को तकमील तक लेके जाऊंगा। इन मजालस में हमें इंसानों तक ये पैगाम देना होता है, वो लोग जो सारा साल प्रोपेगेंडा करते हैं, ये कुफर करते हैं, ये शिर्क करते हैं, ये फलां करते हैं, ये फलां करते हैं, हम चौक की तकारीर में आकर बताते हैं हम वो करते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया। हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई अनोखा काम नहीं करते। हम अगर जुलूस निकालते हैं तो नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हैं। नबी पाक जब मदीने आए, मक्के से मदीने आए, सबसे पहला जुलूस मेरे नबी की क़यादत में निकला। नहीं आप गौर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला जुलूस मेरे नबी की क़यादत में निकला। आप सब जानते हैं, माशाअल्लाह पढ़े लिखे नौजवान जो फरमा है वो जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से, तारीख से वाकिफ हैं कि सरकार जब मदीने में आए, बहुत बड़ा जुमला देना चाह रहा हूँ, सरकार दो आलम जब मदीने में आए तो मदीने के लोगों ने वालिहाना आपका इस्तेक़बाल किया। ऐसे हुआ ना, सरकार का वालिहाना इस्तेक़बाल हुआ। आप ऊंटनी पर सवार थे, ऊंटनी का नाम था कस्वा, सवार भी बुलंद, सवारी भी बुलंद, हाय हाय हाय, सवार भी बुलंद, सवारी भी बुलंद। सवारी का नाम कस्वा, सवार का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, कासिम नेम रब्बानी, आलम उलूम इरफानी, मरकज़ दीदार कुल, हामिल औसाफ़ कुल, जामिल हसना, मतले अनवार तजल्लियात, बशीर व नज़ीर, मुज़म्मिल मुदस्सिर, हामिद महमूद, नासिर मंसूर, सैयद नेक नाम, मज्ज खास आम, वाक़िफ़ असरार रब्बानी और रहमानी, सैयद सरदार कुल, काफिला सलार कुल, मस्तर अनवार कुल, सरवर कायनात, वजह तख्लीक कायनात, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन। नहीं मुझे लुत्फ़ आ रहा है, लेकिन शायद आपको लुत्फ़ नहीं आ रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस सरकार के फज़ाइल में इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सरकार के फज़ाइल नहीं पढ़ते। हम पढ़ते ही वो हैं जो सरकार दो आलम ने पढ़ा और किया। बहुत अच्छा रहा हूँ, हम वही करते हैं जो अल्लाह के नबी ने किया। आप मदीने में आए, सारा मदीना घरों से निकलकर सरकार
کی خدمت میں پہنچا، سرکار اونٹی بیٹھے ہوئے ہیں، سارا مدینہ سرکار کے پیچھے پیچھے۔ یہ پہلا جلوس ہے جو میرے نبی کی قیادت میں نکل رہا تھا۔ نکلا یا نہیں نکلا؟ سرکار دو عالم نے کہا کہ چلو اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کسی کو باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ جیسے جیسے لوگ باہر آ رہے تھے آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ خوش ہو رہے تھے۔ ایک جملہ اور کہوں، آگے بڑھوں، اب لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ سرکار ہمارے گھر قیام کریں۔ بھئی ایسا ہی ہے نا، سرکار ہمارے گھر قیام کریں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر، میرے گھر، میرے گھر، میرے گھر۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے گھر قیام کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج اپنے قیام کا فیصلہ میں اپنی اونٹنی پر چھوڑتا ہوں۔ اور جنہیں تاریخ یاد ہے وہ بولیں گے، آج میں اپنے قیام کا فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑتا ہوں، کسرہ پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ جس کے گھر کے سامنے جا کے رک جائے گی بس وہی ہمارا قیام ہوگا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوا۔ لوگوں نے کیا کیا، اب اونٹنی کو چومنا شروع کر دیا۔ کوئی اس کی ٹانگیں چوم رہے، کوئی اس کے گردن چوم رہا ہے، کوئی اس کے شکم کے بوسے لے رہا ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا تم بدعت کر رہے ہو، نہیں غور کر رہے آپ۔ میں جملوں میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اب لوگوں نے اونٹنی کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا، سرکار دو عالم کی سواری سے پیار کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہ ہمارے گھر ٹھہر جائے۔ اونٹنی چلتی رہی، اصحاب پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ صحابی تھے نا سارے، صحابہ پیچھے بھی چلتے رہے، حتیٰ کہ اس اونٹنی نے کئی چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ سرکار دو عالم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا یہیں پر قیام ہوگا، کیونکہ اب اونٹنی ہماری یہاں ٹھہر گئی ہے۔ میں بہت بڑا جملہ دینا چاہ رہا ہوں، جو اس واقعے کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جنہیں پتہ ایسا ہوا، میں ان کے لیے ایک نتیجہ دے رہا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اونٹنی کو اختیار دیا کہ جہاں یہ رک جائے گی وہاں ہمارا قیام ہوگا۔ جملہ میں پہلا یہ دینا چاہ رہا ہوں، اگر سرکار دو عالم اپنی سواری کو اختیار دے دیں تو مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے اس اختیار کو ماننا، اور مسلمانوں نے مانا کہ یہاں اونٹنی کھڑی ہوئی بس ہمیں اعتراض نہیں کرنا۔ جملہ مجھے دینا ہے کہ اگر نبی اونٹنی کو اختیار دے دے تو مسلمان اس کو مان لے۔ غدیر کے میدان میں 1,20,000 صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی نے اپنے بعد سارے دین کا اختیار علی کو دیتے ہوئے اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اسے ماننے میں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ یا سری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سرکار دو عالم نے اختیار دیا اونٹنی کو۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم جس کو اختیار دے دیں اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جس کا احترام کریں اس کا احترام کرنا واجب۔ یہ جو آپ بازار میں نکلے ہوئے ہیں، یہ آپ سرکار دو عالم کی سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آپ بدعت نہیں کر رہے، ہم بدعت نہیں کر رہے، یہ آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، چلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ ایک آیت میں نے پڑھی، ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا نبی دے اسے لے لو۔ سارے مل کے بولو تو مجھے لطف آئے اور آپ کو سننے کو لطف آئے۔ جو میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا نبی تمہیں روکے اسے رک جاؤ۔ جو نبی دے اسے لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ ہماری تاریخ شاہد ہے، ہم نے ہمیشہ اسے لیا جسے محمد نے ہمیں دیا۔
اس کردار سے ہم رکتے چلے گئے جس کردار سے اللہ کے نبی نے ہمیں روک دیا. یعنی عشق رسالت کا تقاضا یہ ہے. ایک نعرہ ہے نا عموماً جب میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، میں بھی شامل ہوتا ہوں، آپ سب بھی شامل ہوتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ایسے ہی ہے نا، میں کہا کرتا ہوں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو بندگی فضول ہے. زندگی تو دور کی بات ہے، بندگی فضول ہے. بندگی فضول ہے اگر سرکار کا عشق نہ ہو. اب یہاں پر جملہ دینا چاہ رہا ہوں، کبھی غور کیا کہ سرکار نے عشق کیا کس کس سے؟ یار اب تو بیدار ہو جاؤ، اب تو میں نے تمہید چھوڑ دی ہے. سرکار نے عشق کیا کس کس سے ہے؟ جس سے سرکار نے عشق کیا اس سے پیار کرنے کا نام اسلام ہے، اور جس سے سرکار نے نفرت کی اس سے نفرت کرنا عین اسلام ہے. جو پڑھو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے. سرکار نماز کے لیے جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے، کبھی کبھی بچے حالت سجدہ میں آ کر سوار ہو جاتے تھے. تو جو ہے کبھی سرکار نے اتارا بچوں کو؟ نہیں. نہ صرف اتارتے نہیں تھے بلکہ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، اور سجدے کو لمبا. اس سے محبت رکھنے والا جنتی ہے، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ. اس سے محبت رکھنے والے سے محبت رکھنے والا بھی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین. سب کو نبی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین. نعرہ حیدری. یا ایک دفعہ سارے مل کے اللہم صلی اللہ محمد. ایک دفعہ سارے مل کے محبت حسین کا اظہار کرتے ہوئے، دنیا کو پیغام دیتے ہوئے کہ ہم مولا کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لبیک یا حسین. سارے مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اللہ سلامت رکھے آپ کو، لبیک یا حسین کہنے والوں کو. حسین نے ہر وہ کام کیا جو آپ کے نانا نے پسند کیا. یہ جو آپ نے قربانی دی، یہ آپ کے نانا کی تربیت کا اثر اور نتیجہ ہے. اسی لیے میں نے قرآن کی آیت کو سلام کلام قرار دیا، اور یہ بہت بڑی آیت ہے. ظاہر کی سورہ انفال میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے، ان کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی ملے. اگر آپ توجہ کریں تو میں اس مجلس میں بہت بڑا مفہوم دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، جسے آپ انشاءاللہ بہت دیر تک یاد رکھیں گے. میں اس چوک کی مجلس میں زندگی کا تصور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیوں آپ یا حسین کر رہے ہیں؟ کیوں آپ بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. پہلے میں آپ کو دو بڑی تہذیبوں کا فلسفہ بتاتا ہوں، پھر میں اسلام کی طرف آتا ہوں. دنیا میں دو بڑی تہذیبیں گزری ہیں. ایک ہے تہذیب یونان، گریک، فلسفی آف گریک، یونان کا فلسفہ. ایک ہے ہندوستان کا فلسفہ. پہلے میں یونان کی طرف آتا ہوں. آپ جانتے ہیں یونان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ارسطو جیسے، افلاطون جیسے بڑے بڑے فلاسفر گزرے، حکیم، طبیب گزرے. تو جو ہے بہت اچھا. ان کی قوم کے لوگوں نے پوچھا، ارسطو سے پوچھا، افلاطون سے پوچھا، یہ بتاؤ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. وہ پریشان ہو گئے. دماغ بڑے تھے مگر کبھی ان کے سامنے ایسا سوال ہوا نہیں تھا.
کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کرنا شروع کر دیا تو ایک دن وہ آپس میں بیٹھے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں نظریہ دینا چاہیے زندگی اور موت کا۔ تو وہ بیٹھے، انہوں نے نظریہ دینے سے پہلے ارسطو نے ایک عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا ہے لوگوں تم مجھ سے پوچھتے ہو موت کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حقیقت موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ارسطو کہتا ہے میں تمہیں موت کی حقیقت نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ موت کی حقیقت بتانے سے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے؟ بولے میرے ساتھ، موت کی حقیقت بتانے سے پہلے مرنا پڑتا ہے، اور جو مر جائے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ نہیں آپ بول رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے، پسند آ رہی ہے میری باتیں؟ میں نتیجہ بڑا خوبصورت دے رہا ہوں آپ کو۔ میرے پاس کوئی فلسفہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی نظریہ نہیں۔ بالآخر جب مجبور ہو گئے تو انہوں نے ایک نظریہ دیا۔ کیا نظریہ دیا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ زندگی اور موت کا ہمیں کوئی نہ کوئی نظریہ دینا چاہیے، تو نظریہ زندگی اور موت یہ ہے کہ حرکت کا نام زندگی ہے اور جمود کا نام موت ہے۔ جو ہے حرکت کا نام، یعنی بندہ حرکت میں ہو، چل رہا ہو، پھر رہا ہو، دوڑ رہا ہو، وہ زندہ ہے۔ اگر اس میں جمود آ جائے تو موت ہے، حرکت ختم ہو جائے تو موت ہے۔ بھائی نظریہ سامنے آ گیا؟ اگر سامنے آ گیا تو سلوات پڑھیں گے لگتا ہے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سنیے گا سنیے گا، تو یہ ایک نظریہ انہوں نے دیا کہ حرکت کا نام زندگی ہے اور جمود کا نام موت۔ یہ ایک نظریہ آپ کو مل گیا، بڑی تہذیب۔ اس کے بعد دوسری پرانی بڑی تہذیب ہندوستان، جب ان کے علماء سے پوچھا گیا، ان کے فلاسفر سے پوچھا گیا تم بتاؤ زندگی کیا اور موت کیا ہے، تو انہوں نے زندگی اور موت کا تصور یہ دیا کہ ہم یونان والوں کے تصور کو نہیں مانتے، ہمارا اپنا تصور ہے۔ ان کا تصور کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، حرکت کا نام زندگی نہیں، جمود کا نام موت نہیں، تری کا نام زندگی ہے، خشکی کا نام موت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں ہندوستان سے 3 لفظ ملے جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، جنتر، تنتر، منتر۔ وہ کہتے ہیں جن، من، تن، یہ تینوں تر ہوں تو زندہ ہیں، ورنہ موت ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی میری باتیں؟ جنتر، تنتر، منتر، یہ تینوں جن، من، تن تینوں تر ہوں تو زندہ ہیں، خشک ہو جائیں تو، یعنی تری کا نام زندگی ہے اور خشکی کا نام موت۔ یہ 2 نظریے سامنے آ گیا آپ کے۔ یونان والوں نے کیا کہا؟ حرکت کا نام زندگی، جمود کا نام موت۔ ہندوستان والوں نے کیا کہا؟ نہیں، تری کا نام زندگی، خشکی کا نام موت۔ اب آئیے اسلام کی طرف، ہم اسلام سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں آپ کا تصور زندگی کیا ہے، آپ کا تصور موت کیا ہے؟ تو اسلام نے یہی آیت پیش کی جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے، ان کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی اسلام نے بتا دیا کہ نہ تری کا نام زندگی، نہ حرکت کا نام زندگی، نہ خشکی کا نام موت، نہ جمود کا نام موت، بلکہ زندگی نام ہے آواز رسول پہ لبیک کہنے کا۔ توجہ ہے؟ تو یہی اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے جسم تھے، یونان والوں نے کہا تھا حرکت کرتا ہوا جسم زندہ ہوتا ہے، مگر قرآن نے بتایا ایسے ایسے جسم بھی تھے جو میدان احد میں حرکت کر رہے تھے، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، نبی انہیں آواز دے رہا تھا۔ یونان والے انہیں زندہ سمجھتے ہیں، قرآن انہیں مردہ سمجھتا ہے۔ وہ انہیں زندہ سمجھتے ہیں مگر قرآن انہیں مردہ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بلا رہا تھا، وہ نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کر رہے تھے، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف، حرکت بھی کر رہے تھے
مگر قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہا. معلوم ہوا زندگی نام ہے آواز رسول پہ لبیک کہنے کا. چاہے کوئی جسم جامد کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں جمود کا نام موت ہے، مگر پھر ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ نبی کے کہنے پر علی بستر پر سو گئے، بستر پر سو گئے، جامد ہو گئے. مگر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ علی تیری نیند اللہ کو اتنی پسند آئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے سو کر اللہ کی رضائے خرید لیتا. ایک صلوات پڑھ لیں، بلند تر صلوات پڑھ لیں. بس چند باتیں اور آپ کے ساتھ ہدیہ کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. تو معلوم ہوا یہ جو ہم بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں یہ آواز رسول پہ لبیک کہتے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے نواسے نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا کہ اللہ کا نبی غم نہ کر، اگر کبھی تیرے دین پر مشکل پڑ گئی تو میں تیرے دین کو بچاؤں گا. لبیک کہا تھا، میں تیرے دین کو بچاؤں گا. ذرا غور کریں، جب امام مدینے سے جا رہے معاف کیجیے ہاں مدینے سے نکل رہے تھے تو امام کیا کہہ رہے تھے کہ میں اقتدار لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہا تھا امام نے، یا میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فساد کے لیے جا رہا ہوں. کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں ظلم و فساد کے لیے نہیں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح کے لیے جا رہے تھے نا، بہتری کے لیے. کیا ہوا تھا؟ 11 ہجری سے لے کر، اگر آپ غور سے سن رہے ہیں، 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 50 سال. 50 سال. سننے والوں غور سے سنو، ان 50 سالوں میں اسلام کی حالت یہ بنا دی گئی تھی کہ لوگوں نے یزید جیسے کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا تھا. توجہ ہے؟ لوگوں نے یزید کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا تھا، خلیفۃ المسلمین کہنا شروع کر دیا تھا. اور تاریخ آپ کے سامنے ہے، وہ بندر میں جایا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب، شریف شہریوں کو قتل کرتا تھا، اور لوگ اس کو خلیفۃ المسلمین کہتے تھے. اور پھر اس نے یہ نظریہ دیا جو آج مسلمانوں میں نظریہ ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ ہے. جب اس پر اعتراض ہوا کہ تم یہ شراب کیوں پیتے ہو، یہ اتنا برا حکمران کیوں ہمارے پر مسلط کر دیا گیا، تو وہ کہتا تھا میں تھوڑا مسلط ہوا ہوں، مجھے تو اللہ لے کے آیا ہے. تو وہاں یہ نظریہ دیا گیا، خیر ہے و شر ہے من اللہ ہے. خیر بھی آ جائے تو اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی آ جائے تو اللہ کی طرف سے ہے. خدا کی قسم یہ نظریہ مسلمانوں میں رائج ہو جاتا اگر حسین کربلا میں نہ آتے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یہ نظریہ مسلمانوں میں رائج ہو جاتا اگر حسین کربلا میں نہ آتے. مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ شر اللہ کی طرف سے نہیں، خیر اللہ کی طرف سے ہے. خیر وہ ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، شر کو اللہ پسند نہیں کرتا. وہ امام نے پیغام دیا کہ مشیت وہ نہیں جو یزید کر رہا ہے، مشیت وہ ہے جو میں حسین کر رہا ہوں. بس ایک اور پیغام دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ آخر تک، اور ادھر میری مائیں بہنیں بیٹیاں آخر تک بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب کشتی حسین پر سوار. دنیا میں ایک ہی کشتی ہے جو آواز رسول پہ لبیک کہہ کے بنائی گئی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اللہ نے کیا چاہیے، تو نے بڑی محنت کی، پتھر کھائے، کیا چاہیے؟ کیا کہا تھا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ لوگ میرے قربا سے مودت کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ پیغام سنیے اور بالکل آستہ اور آخری باتیں اس حوالے سے سنیے گا. کشتی بنائی گئی. بھئی کشتی کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ ایک کشتی زمانے قدیم میں بنائی گئی تھی، حضرت نوح کی کشتی. بہت پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں بڑی ریسرچ پیش کر رہا ہوں.
حضرت نوح کی کشتی بنی تھی چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے. جو نیک بندے تھے وہ سوار ہو گئے، برے تھے وہ غرق ہو گئے. غرق ہونے والوں میں نبی کی بیوی بھی شامل، غرق ہونے والوں میں نبی کا بیٹا بھی شامل. معلوم ہوا کہ نبی کی بیوی اگر نبی کا احترام نہ کرے تو وہ غرق ہونے کے لائق ہوتی ہے. توجہ چاہو، یہ تاریخ ہے آپ کے سامنے. ان کی بیوی غرق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بیٹا غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے حل سے نہیں ہے. انہو من غیر صالح، یہ تو تبالی ٹھیک نہیں ہے. اچھا وہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی. بڑے عرصے کے بعد، ہزاروں سال کے بعد وہ کشتی برآمد ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کشتی گل سڑ چکی تھی، اس کے تختے گل سڑ چکے تھے. بس وہ حصہ سلامت تھا جس پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے. جو غور سے سن رہے ہیں، کشتی کے اوپر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کشتی تیرتی رہی. اب اس زمانے کے وہ زبان تھی. جب بعد میں اس کو لیبارٹری میں جا کے چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ 5 ہستیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. معلوم ہوا کشتی کو نجات ملی 5 کی وجہ سے. اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو. حضرت نوح نے جب کشتی بنائی نا تو پھٹے اللہ نے آسمان سے بھیجے. بعض کہتے ہیں نہیں، زمین میں پھٹیاں لگائی اور وہ درخت لگے اور ان کو تیار کیا گیا. پھٹے بنا کے جب آپ بناتے تھے شام کو آ کے لوگ توڑ دیتے تھے. بس یہ واقعہ سنا میں جمع تمام کر رہا ہوں. لوگ توڑ دیتے تھے. یا اللہ یہ اتنے نافرمان ہے، کشتی تیرے حکم سے بنا رہا ہوں، کیلے تو نے بھیجی ہیں، میں کشتی بناتا ہوں شام کو اور یہ لوگ توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کون سا سیلاب آئے گا. نوح تیرا نوز باللہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو نے یہ کشتی بنانا شروع کر دی. یہاں کوئی سیلاب نہ کوئی نہر نہ کوئی دریا ہے. اللہ نے کہا میرا حبیب میں اس کا انتظام کرتا ہوں. انہیں کہہ دے، توجہ چاہو، انہیں کہہ دے جو کشتی بنانے میں میرے ساتھ مدد کرے گا، جو بھی پورا نکلے گا، وہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے نکلیں گے وہ سونے کے ہو جائیں گے. توجہ. اب جب لوگوں نے آ کر اس کا عملی تجربہ کیا تو آریاں لے کے آئے، چلیں بناتے ہیں اس کے ساتھ کشتی. تو جب وہ چیرنے لگے تو جو پورا نکلتا تھا وہ سونا بنتا جا رہا تھا اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے وہ سونے کے بنتے جا رہے تھے. بھائی اب تو سمجھ آ رہی بات؟ اچھا. اب وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے نوح، ہم تیری کشتی بنانے میں تیری مدد کرتے ہیں. کشتی بن گئی. جب کشتی بن گئی تو سونا بھی اکٹھا ہو گیا لوگوں کے پاس. کہا کشتی تو بن گئی، ہم نوح کے نافرمان ہیں، چلے اس کو خراب کرتے ہیں. اب لوگوں نے اس کشتی کو خراب کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب میں شائستہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، میں ایسے جملے استعمال نہیں کروں گا. یعنی لوگوں نے اس کو خراب کرنا شروع کر دیا، اس پہ جا کے فضلہ کرتے تھے، یہاں تک وہ کشتی بھر گئی. اب جناب نوح نے کہا اللہ تیرے حکم سے میں نے کشتی بنائی تھی، لوگوں نے اسے خراب کر دیا. تو اللہ نے کہا اگر میں کشتی بنوا سکتا ہوں تو میں ان سے صاف بھی کروا سکتا ہوں. کیا ہوا؟ خارش کی بیماری آ گئی. اتنی بیماری آئی کہ لوگ پریشان ہو گئے، سر سے لے کر پاؤں تک خارش. ایک آدمی گیا کشتی میں بیٹھا، وہ گر گیا. جیسے گرا جہاں جہاں پر وہ فضلہ لگا وہاں سے اس کو آرام آ گیا. اس نے سارے جسم پہ مل لیا، گھر جا کے نہایا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس نے اعلان کیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جو بھی خارش کے مرض میں مبتلا ہے وہ جائے، مرہم موجود ہے، جسم پہ لگائے، ٹھیک ہو جائے. اب لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بالکل کشتی صاف ہو گئی. لوگوں نے پانی ڈال ڈال کے استعمال کرنا شروع کیا، کشتی صاف ہو گئی. اچھا جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے نا، ایک بوڑھی عورت تھی قوم کی، وہ کپڑے لے کر 1 یا 2 سوٹ لے کر اپنے وہاں بیٹھ جاتی تھی اور حضرت نوح کے پاس بیٹھی رہتی تھی. جناب نوح نے ایک دن پوچھا اے بڑھیا تو کیوں بیٹھ جاتی آ کر؟ اس نے کہا نوح میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، مجھے معلوم ہے سیلاب آئے گا، تو میرا گھر ٹیلے پہ دور ہے، اگر سیلاب آیا تو میں وہاں سے آ نہیں سکوں گی، اگر آ گیا تو یہیں سے کشتی بیٹھ جاؤں گی. جناب نوح نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر میں چلی جاؤ، جب سیلاب آئے گا میں خود تمہیں لے کے لیے آؤں. میں لینے کے لیے تمہیں آؤں گا. اچھا سیلاب آیا، اللہ نے وقتی، نبی بھولتا نہیں، بات ذہن میں رکھی، اللہ نے پیغام دینے کے لیے وقتی طور پہ حضرت نوح کے ذہن سے وہ چیز نکال دی. سیلاب آیا، ہر چیز تباہ برباد ہو گئی. جناب نوح قوم کو لے کر جو نیک لوگ تھے لے کے نکل گئے. جب سیلاب ختم ہوا، زمین نے پانی پی لیا. ایک دن کے خیال میں آیا
میں نے تو گڑیا سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں گا. توجہ ہے, میں تمہیں بچاؤں گا. میں دیکھوں سے اس کو بنا کیا ہے. آپ جب وہاں گئے, بستی میں پہنچے, بادل آ گئے, کالے بادل. کیا دیکھا کہ اس ٹیلے پر, جس ٹیلے پر اس کا گھر تھا اس خاتون کا, اس ٹیلے پر اس کی جھونپڑی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. توجہ چاہو, نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. جناب نو وہاں پہنچے اور دق الباب کیا. اندر سے اس بڑھیا خاتون نے کہا, نو آ گیا مجھے لینے کے لیے. توجہ, نو آ گیا مجھے لینے کے لیے. کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا سیلاب آئے گا, میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا, میں تمہیں بچاؤں گا. جناب نو نے کہا سیلاب تو آ کے چلا بھی گیا, لوگ ہلاک ہو گئے, پہاڑوں تک پانی چلا گیا, لوگ غرق ہو گئے. نافرمان, تو کیسے بچی رہی؟ اس نے کہا نو مجھے پتہ نہیں, میں یہاں موجود تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی, ہلکی ہلکی پھوار ہوتی تھی, کہیں سے میرے لیے کیلے آ جاتے تھے, کہیں سے سیب آ جاتے تھے, کہیں سے کوئی پھل آ جاتا تھا. تو میں اس لانے والے سے پوچھتی تھی یہ کون بھیج رہا ہے؟ تو وہ لانے والا کہتا تھا نوح نے تمہارے لیے جنت سے بھیجے ہیں. نوح نے تمہارے لیے جنت سے بھیجے ہیں. اب حضرت نوح نے اللہ کی طرف توجہ کی, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیسا ہوتا رہا, یہ عمل کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرا حبیب, میرا نبی, میں دنیا کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, تو نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا میں تمہیں بچاؤں گا, میں تمہیں نجات تک لے کے جاؤں گا, کشتی میں بٹھاؤں گا. وقتی طور پہ میں نے تیرے ذہن سے نکال دیا. میں دنیا کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں جس سے میرا معصوم نجات کا وعدہ کر لے, اگر اس کے ذہن سے نکل بھی جائے اس کا وعدہ پورا کرنا اللہ پر واجب ہو جاتا ہے. بس اللہ بس ایک جملہ اور ختم. دو جملے مثال نبی کی آواز پہ لبیک کہنے کا نام زندگی ہے. یہ میں آپ سب کو پیغام دے رہا ہوں, جو میرے نبی نے کہا ویسا کرو. نبی نے کہا نماز پڑھو, نماز پڑھو. ناراض تو نہیں ہو گیا؟ نبی نے کہا والدین کا احترام کرو, احترام کرو. نبی نے کہا شراب نہ پیو, نہ پیو. امام بھی کہتے ہیں شراب نہ پیو. ائمہ کی یہ تعلیمات ہیں, یہ اسلام ہے, یہ پیغام ہے, اسلام کا پیغام ہے. ہمیں ہر حالت میں, جس طرح آج ہم لبیک کے طرف آپ نکلے ہوئے ہیں نا, اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ مجلس حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ مجلس حسین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. جملہ سنیے گا, قدر کر سکیں. یہ جنت تک پہنچنے کا دروازہ ہے. جو خاک سے انسان کو خدا تک لے جائے اسے حسین کہتے ہیں. خاک سے خدا تک لے جائے, کیونکہ حسین نے لبیک کہا. جنگ خندق میں مولا نے لبیک کہا. جنگ خندق میں ایسا وہ جو آیا تھا لڑنے کے لیے, آخری جملہ فضائل کے والے سے, اس نے آ کر نبی کے خیمے میں نیزہ مارا تھا. نبی نے کہا من لحاظ القلب, کون ہے جس کتے کی زبان بند کرے؟ سارے خاموش, کوئی بولا نہیں. پیغمبر نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کتا بڑا بہادر ہے, یہ 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے. جب کہا نا 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے, تو مولا علی آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ آنا لحاظ القلب, میں اس کتے کے مقابلے میں جاتا ہوں. توجہ ہے؟ جب سب خاموش ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ 1000 آدمیوں کو مقابلہ کرتے, ہم اس کتے کے مقابلے میں نہیں جاتے. یہ ہے اسلامی فوج کی خدمات. نبی کہہ رہے ہیں جاؤ, وہ جان بچا رہے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جاؤ نا مرو, نبی کی آواز پہ لبیک کہو. نہیں گئے. بلاخر علی کہتے میں جاتا ہوں. کہا علی تم کیوں جانا چاہتے ہو, تم نے سنا نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کتا بڑا بہادر ہے. تو علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں, ان پر ایمان نہیں لے کے آیا. میں آپ پر ایمان لایا ہوں, میں ان پر ایمان نہیں لے کے آیا. کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سچی ہے, آپ کی زبان کبھی جھوٹ بولتی نہیں ہے. ایک چھوٹا واقعہ سنیں, احد میں جب نبی اکیلے رہ گئے, سارے چھوڑ کے چلے گئے, ایک کافر کو موقع ملا نبی کے قریب آنے کا.
کہا میرے پاس تلوار ہے محمد، میں آپ کو قتل کروں گا۔ پیغمبر نے اس کے یوں گردن پہ ہلکا سا نیزہ چبویا اور کہا تو مجھے کیا مارے گا، تجھے تو میں قتل کروں گا۔ اور اتنی دیر میں مولا علی آ گئے، ابو دجانہ آ گئے اور وہ بھاگ گیا کافر، ہلکا سا زخم لگا، تھوڑا سا خون نکلا، اپنے کافروں میں جا کر وہ رونے لگا کہ میں تو مر گیا، میں تو مر گیا، میں تو مر گیا۔ کفار نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ ہلکا سا زخم ہے۔ کہا اتنا زخم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہو جاتا ہے۔ کہا بات چھوٹے یا بڑے زخم کی نہیں ہے، بات یہ ہے، کہا اس نے ہے میں تمہیں قتل کرتا ہوں جس نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہے کہا اس نے ہے انا اقتلوک، میں تمہیں ماروں گا جس نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا میں تمہیں ماروں گا تو سمجھو مر گیا، اور اسی خوف سے وہ مر گیا۔ تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان پہ ایمان نہیں لایا، میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان وحی کے بغیر بولتی نہیں، آپ اپنی زبان سے اسے کتا کہہ رہے ہیں، اسی زبان سے میں نے اپنے لیے سنا ہے یا علی انت اسد اللہ، علی تو اللہ کا شیر ہے، جانا اس لیے چاہتا ہوں کتا کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کتا کتا ہوتا ہے، شیر شیر ہوتا ہے۔ ختم کر دی ساری تو آواز رسول پہ لبیک کہا، حسین علیہ السلام نے رسول کی آواز پہ لبیک کہا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، آواز رسول پہ لبیک کہتے ہیں۔ کوئی بچہ ایسا نہیں چھوڑا جو کربلا میں موجود ہو اور حسین نے اسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کیا۔ آج رکو اللہ اب کیا سے قبول فرمائے، یہاں تک کہ 6 ماہ کا اصغر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بڑا پیارا بچہ تھا حسین کو علی اصغر، بڑا پیارا بچہ تھا۔ عزیزدارو میں زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا۔ کربلا میں اصغر کو کتنے پانی کی ضرورت تھی؟ جب 6 ماہ کے بچے کو پیاس لگتی ہے نا تو مائیں پیالے میں پانی نہیں دیتی، گلاس میں پانی نہیں دیتی، پیالے میں انگلیاں ڈبوتی ہیں، انگلیاں بچے کے ہونٹوں سے لگا دیتی ہیں، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اتنا پانی چاہیے تھا کربلا میں، جواب میں کیا آیا؟ اتنا بڑا تیر، بچہ چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ حرملہ جب آیا ہے نا مختار کے سامنے گرفتار ہو کر، تو مختار نے اس کے منہ پہ تماچا مار کے کہا ظالم مجھے بتا آخر تو نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے کہ ابھی تک سید سجاد مجھ سے یاد کر کے رو رہا ہے۔ یہ ملعون کہتا ویسے تو میں نے بڑے مظالم کیے، میں نے بڑے بڑے جرم کیے، لیکن 3 تیر میں نے ایسے مارے ہیں جو آل محمد کے ماننے والوں کو قیامت تک یاد رہے۔ اس نے کہا بتا کہاں کہاں مارا؟ کہتا ہے پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا۔ حضرکم اللہ جب عباس مشکیزہ لے کے جا رہے تھے کہتا ہے پہلا تیر میں نے مارا، اس کے بازو قلم ہو چکے تھے، لیکن وہ مشکیزے کو بچاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرا تیر مشکیزے کے نزدیک پہنچا اس نے سر جھکایا، مشکیزہ تو بچ گیا لیکن میرا تیر عباس کی آنکھ میں جا لگا۔ حضرکم اللہ کہتا ہے اس کے بعد جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس کی توجہ ہٹی، میں نے دوسرا تیر سے شعبہ تیر عباس کے مشکیزے میں مارا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ مختار کہتا ہے مجھے جلدی سے بتا دوسرا تیر تو نے کہاں مارا، کس کو مارا، کب مارا؟ یہ کہتا مختار دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین زین سے زمین پہ نہیں آ رہے۔ اجرکم اللہ عزیزدارو یہی وقت تھا جب آپ کا امام جہاد کرنے کے لیے میدان میں جا رہا تھا۔
اور یہ جملے کہہ رہا تھا اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا۔ 3 دن کے پیاسے مجاہد نے 1800 ملاہین کو فنار کیا۔ عزادارو حملہ کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہرملہ کہتا ہے میں میدان میں آیا، مجھے بتایا گیا حسین زین سے زمین پہ نہیں آ رہا۔ کہتا ہے میں نے نشانہ باندھ کے تیر جو چھوڑا، تیر حسین کی پیشانی میں لگا۔ حضرکم اللہ، حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ عزادارو 9 منٹ لگے میرے امام کو زین سے زمین پر آنے میں۔ مجھ سے پوچھیں کیسے مولا کو 9 منٹ لگے؟ جب حسین تیر کھا کر زین سے زمین پہ آنا چاہتے تھے، کچھ ظالم برچیاں لے کے دائیں طرف سے آگے بڑھے، کچھ ظالم برچیاں لے کے بائیں طرف سے آگے بڑھے۔ دائیں طرف والوں نے دائیں طرف سے حملہ کیا، بائیں طرف والوں نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ میرا مولا کبھی دائیں کبھی بائیں۔ 9 منٹ کے بعد تیروں کا مسلح حسین نمازی۔ حضرکم اللہ، بس زیادہ زحمت دی 2 منٹ مجھے اور دے دیں۔ عزادارو میرا مولا جیسے دین سے زمین پر آیا، میرے مولا نے دیکھا یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں مجھے قتل ہونا ہے۔ مولا حسین اٹھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھ کے کہتے ہیں حسین میری طرف دیکھ۔ جیسے مولا حسین نے اس کی طرف دیکھا، حسین کے منہ پر اس نے زور سے تماچا مارا۔ مولا حسین زمین پہ گر گئے۔ مولا حسین دوبارہ اٹھے، ایک ملعون اور آگے بڑھا، اس نے کہا حسین میری طرف دیکھ۔ اب جب مولا حسین نے دیکھا، اس ملعون نے پتھر اٹھا کے میرے مولا کے منہ پہ مارا۔ حسین ظلم برداشت کرتے کرتے اپنی جگہ پر آئے، مقتل میں آئے۔ مولا حسین کہتے ہیں وہ ظالم بھی آ گیا اور جس نے میرا سر قلم کرنا تھا وہ ملعون آ کر میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا میں شمر ہوں۔ مولا نے دیکھ کر کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا۔ یہ کہتے ہیں تیرے نانا نے کیا کہا تھا؟ مولا فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا تھا تیرے قاتل کی شکل کتے سے ملتی ہو۔ جب اس نے جملہ سنا، اس نے میرے امام کو اٹھا کے منہ کے بل زمین پہ گرایا۔ کند خنجر سے میرے امام کی گردن کو ذبح کرنا شروع کیا۔ ضربیں چلتی رہی، انبیاء کربلا چھوڑتے رہے۔ پہلی ضرب چلی آدم نے کربلا چھوڑا، دوسری ضرب چلی نوح نے کربلا چھوڑا، عزادارو 12ویں ضرب چلی محمد مصطفیٰ نے یہ کہہ کے کربلا چھوڑا۔ زینب اب تو جا در حسین جانے۔ حضرکم اللہ، بڑا جملہ، بڑا مصائب، بڑا گریا۔ آخر جملہ یہ ملعون کہتا مختار تیسرا تیر میں نے وہاں مارا جو مارنے کی جگہ نہ تھی۔ بچے کا گلا چھوٹا تھا، میرا تیر بڑا تھا۔ حسین جب بچے کو لے کے آیا کہا تمہاری نگاہ میں اگر کوئی مجرم ہے تو میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں مجھے عمر صاحب نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو منقطع کر۔ کہتے جیسے میں نے تیر چھوڑا، تیر بچے کی گردن پہ جا کے لگا۔ وہ عزادارو تیر کا کام ہوتا ہے جہاں لگے وہاں سوراخ کر دے، لیکن میرا 12واں امام فرماتا ہے اس تیر نے سوراخ نہیں کیا۔ ذبحہ من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک بچے کو ذبح کر دیا۔ تھوڑا سا خون نکلا، میرے مولا نے آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا۔ آسمان سے آواز آئی قیامت تک بارشیں نہیں ہوں گی۔ مولا نے زمین پہ پھینکنے کا ارادہ کیا، آواز آئی قیامت تک کھیتیاں نہیں اگیں گی۔ میرے مولا نے وہ خون اپنی داڑھی پہ مل لیا۔ آواز دی اسی حالت میں میرے اللہ تیری بارگاہ میں آؤں گا اور کہوں گا میرے اللہ اور میرے اصغر کا کیا قصور؟ آخر جملہ رحمت تمام، میرے مولا نے اصغر کو زمینی کربلا میں دفن کر دیا۔ شاید یہ پھول بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت آئی جب عصر عاشور سروں کو گنا گیا، ایک سر کم نکلا۔ عمر صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا ہے حسین نے
किया है। 10 मलाउन थे और वे घोड़ों पर बैठे नेजों से जमीने करबला को छलनी करना शुरू किया। अज़दर जैसे नेजा बाहर आया, नेजा खाली बाहर नहीं आया। एक जालिम के नेजे के साथ छोटा सा फूल जमीन से बाहर आया, उसने बच्चे को जुदा किया। आया उस खैमे के सामने जो रबाब का खैमा है, खंजर निकाल के बच्चे का सर तन से जुदा करना शुरू किया। जनाब फिजा ने कहा, रबाब तेरे बच्चे का आखिरी विदा, हर शहीद होने वाला एक मर्तबा शहीद हुआ, तेरा बेटा दूसरी मर्तबा शहीद। हसया अलल्लाज़ीना अय्या 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 मात्र